السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم رمضان المبارک 2024 کے دورہ قرآن کے سلسلے میں 14 نمبر کی سورہ ہے۔ سورہ ابراہیم کو انشاءاللہ ہم 8 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے مطالب، اس کا دورہ کریں گے۔ آیات 1 تا 4 پر مشتمل پہلا حصہ ہے۔ اس میں تعارف قرآن ہے، قرآن کا تعارف پیش کیا گیا ہے، عربی زبان میں نزول قرآن کی حکمت کی وضاحت کی گئی ہے، قرآن کا تعارف اور اس کو عربی زبان میں جو نازل کیا گیا اس کی کیا حکمت ہے۔ قرآنی آیات کے نزول کا مقصد لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اسلام اور توحید کے اجالوں میں لے آنا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآنی آیات کے نزول کا مقصد لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اسلام اور توحید کے اجالوں میں لے آنا ہے۔ دعوت توحید دراصل دعوت شکر ہے۔ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کے لیے عذاب ہوگا۔ تمام رسولوں پر ان کی اپنی زبان یعنی عبرانی، آرامی، عربی میں وہی نازل کی گئی تاکہ وہ اپنی بات کھول کر اپنی قوم کو سمجھا سکیں۔ اسی لیے قرآن کو عربی مبین میں نازل کیا گیا ہے۔ آیات 5 تا 8 پر مشتمل دوسرا حصہ، اس میں ایام اللہ اور تاریخ موسیٰ سے شکر و کفر اور جزا و سزا پر استدلال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی ہدایت دی گئی تھی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اندھیروں سے اسلام اور توحید کے اجالے میں لے آئیں اور ایام اللہ سے نصیحت حاصل کریں۔ انہوں نے اللہ کی تمام نعمتوں اور احسانات کو یاد رکھنے کی ہدایت کی، بالخصوص فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کا احساس۔ یہ بہت بڑا احسان تھا جو کہ خاص طور پر فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کا احسان جو انہوں نے کیا۔ بنی اسرائیل کو بھی ایک اہم اور اصولی قاعدہ بتا دیا گیا کہ لوگ اگر شکر کا رویہ اختیار کریں گے تو انہیں بڑھایا جائے گا، اور اگر ناشکری کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا۔ اس کے بعد آیات 9 تا 17 پر مشتمل تیسرا حصہ ہے۔ اس میں کفر و شکر کے درمیان کشمکش کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ رسولوں کے کردار کو اجاگر کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرتے ہیں اور توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ قوم سمود، قوم نوح، قوم عاد اور ان کے بعد کی قوموں نے بھی پیغام رسالت کا انکار کر کے دعوت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا، پیغمبروں کو صرف اپنے جیسا انسان قرار دیا اور روایت پرستی کے اسیر رہے۔ ان حالات میں پیغمبروں نے اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود ثابت قدمی اور توکل کا مظاہرہ کیا۔ کافروں کی طرف سے رسولوں کو دھمکی دی گئی کہ تم لوگ ہمارے پرانے مذہب پر لوٹ آؤ ورنہ ہم جلا وطن کر دیں گے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو تسلی دی
کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور زمین پر دوسرے جانشین پیدا کریں گے۔ چنانچہ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ کافروں نے فیصلہ مانگا تھا، اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا۔ ہر جابر، سرکش اور اسلام و توحید سے عناد رکھنے والا شخص دنیاوی عذاب سے دوچار کر کے رسوا اور نامراد کیا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ تو دنیاوی عذاب تھا، لیکن اس کے آگے ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہاں انہیں پینے کے لیے پیپ لہو دیا جائے گا۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ آگے آیات 18 تا 23 میں، جو کہ چوتھا حصہ ہے، شکر نہ کرنے والے کافر لیڈروں اور ان کے کمزور پیروکاروں کو خبردار کیا گیا کہ ہر دو کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ مغرور اور گھمنڈی آقاؤں یعنی لیڈرز کے لیے الذین استکبروا اور کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے ان کے پیروکاروں یعنی فالوورز کے لیے ضعفاء کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ ابلیس بھی ایک ایسا لیڈر ہے جو انسانوں کو بہکاتا ہے، لیکن روز قیامت کافر لیڈروں کی طرح آنکھیں پھیر لے گا۔ کافروں کے اعمال کو ایک ایسی راکھ سے تشبیہ دی گئی جس پر تیز آندھی چل گئی ہو۔ کافروں کو دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مٹا کر کسی دوسری قوم کو بسانے کا اختیار رکھتا ہے۔ کافر لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کے طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ دونوں عذاب سے دوچار کر دیے جائیں گے۔ لیڈروں اور عوام کے درمیان روز قیامت پیش آنے والے مکالمے کو نقل کیا گیا۔ اس دن وہ ایسے بے حس ہوں گے کہ اپنے پیروکاروں کو عذاب سے نجات دلانا تو درکنار خود عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہی معاملہ روز قیامت ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے درمیان ہوگا۔ ابلیس اپنے پیروکاروں سے کہے گا تاکہ مجھے ملامت کرو، نہ کہ مجھے ملامت کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ تم لوگوں نے کیوں میری پیروی کی تھی؟ ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آگے آیات 24 تا 27 پر مشتمل پانچواں حصہ ہے، جس میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کو دو درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہر بات کلمہ طیبہ ہے، اور قرآن اور سنت کے خلاف ہر بات کلمہ خبیثہ ہے۔ توحید کا اقرار بھی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ توحید کی دعوت انسان کے قلب و روح میں مضبوط جڑیں رکھتی ہے۔ ایمان میں اضافے کے ساتھ ساتھ یہ جڑیں دل کی زمین میں گہری اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ یہ قلب و روح کی زمین ہی سے ایمانی غذا حاصل کرتی ہے۔ جڑوں کے ساتھ ساتھ زمین کی بالائی سطح پر بھی درخت بڑھتا رہتا ہے، لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے اور انہیں پھلوں سے نوازتا ہے۔ یہ ایک مضبوط اور توانا درخت ہے۔ اس کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کلمہ خبیثہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں دل کی زمین میں گہری نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق اللہ سے بھی کمزور ہوتا ہے اور یہ برگ و باد بھی نہیں لاتا، انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا۔
اہل ایمان کلمہ طیبہ کے قول ثابت پر پورے شرح صدر اور دل جمی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی جابر قوت انہیں اس کلمہ سے منحرف نہیں کر سکتی۔ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت اور قبر میں بھی اہل ایمان توحید پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آگے آیات 28 تا 34 پر مشتمل چھٹا حصہ ہے۔ اس میں نعمت اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں اور شکر ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دنیا کے ناشکرے اور کافر لیڈرز یعنی آقا دنیا کے ناشکرے اور کافر لیڈرز کفران نعمت کے ذریعے اپنی قوم کے لیے دوزخ کے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ شکر گزاروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ نماز اور انفاق کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ دنیا اور آسمان کی تخلیق، بارش کے ذریعے رزق کا انتظام، دریاؤں اور سمندروں کی تسخیر اور رات اور دن کی گردش کا تذکرہ کر کے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کے مطابق ہر چیز کا اہتمام کیا ہے اور انصرام کر رکھا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ آگے آیت 35 تا 41 میں تاریخ ابراہیم علیہ السلام سے شکر و توحید پر استدلال کیا گیا ہے، اور یہ ہمارا 7واں حصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کو آباد کیا، جب اس وادی غیر ذی زرع میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھہرایا تو اگلی نسلوں کے لیے کئی دعائیں کیں کہ انہیں بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھا جائے، یہ نماز قائم کرنے والے بنیں اور لوگوں کے امام بن کر ان کی توجہ کا مرکز بن جائیں، انہیں رزق عطا کیا جائے کہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ وہ اپنی نماز کے بارے میں بھی فکر مند تھے۔ وہ اپنے والدین کی اور اپنے اہل ایمان کی مغفرت کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ آگے آیات 42 تا 52 میں اولو الالباب یعنی عقل مند لوگوں کو شرک چھوڑ کر خالص توحید اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، اور یہ ہے ہمارا 8واں اور آخری حصہ۔ قرآن کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ یہ ایک واضح اعلان و ابلاغ ہے اور اس کا مقصد انسانیت کو خبردار کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ لوگوں کو قیامت کے دن کی آفت سے خبردار کریں۔ چنانچہ فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ۔ روز قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور کافرین اور ظالمین کی ندامت اور شرمساری پر مشتمل جملے نقل کیے گئے، اور بتایا گیا کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ ڈانپ لے گی۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کافروں نے بہت سی چالیں چلیں، ایسی زبردست چالیں تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے،
لیکن رسولوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، رسولوں سے کیے گئے اللہ کے تمام وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور زبردست ہے، وہ ظالم و کافر مشرکین سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ سورت کا آغاز اور اختتام اللہ قرآن کے تعارف اور اس کے مقصد نزول پر ہوا۔ مرکزی مضمون سورہ مبارکہ سورہ ابراہیم۔ بنی اسرائیل ناشکرے تھے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر گزار۔ جذبہ شکر کے نتیجے ہی میں انسان توحید کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ دعوت توحید فطرت کی عین مطابق ہے، جس کی جڑیں قلب و روح میں گہری اور جس کے ثمردار شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں۔ انسان کو قرآن مجید کے انظار کی روشنی میں ایام اللہ سے عبرت حاصل کر کے کفر، ناشکری اور کفران نعمت کا رویہ ترک کر کے توحید و شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہی ہے سورہ ابراہیم کا مضمون جو آج ہم نے دیکھا۔ اسی پہ اکتفا کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔